بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 14 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں۔ انڈیا نے پاکستان کو مذاکرات کا پیغام بھیجا، پاکستان کی مشروط آمادگی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف نے انڈین صحافی کرن تھاپر کو منگل کو تفصیلی انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے کشمیر پر پاکستان کو مذاکرات کا پیغام بھیجا ہے، تاہم انہوں نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان نے انڈیا سے ان مذاکرات کے لیے پیش کی گئی شرائط میں سے ایک شرط کشمیر کو بھی پارٹی بنانے سے متعلق رکھی۔ 1 گھنٹے اور 15 منٹ جاری رہنے والے اس انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی نے کہا ہے کہ پاکستان دہشت گردی سمیت ہر مسئلے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے انٹرویو سے متعلق ابھی تک حزب اختلاف سمیت کسی طرف سے فوری طور پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ واضح رہے کہ چند دن قبل پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آئی جنرل فیاض حمید نے پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں گلگت بلتستان سمیت کچھ حساس معاملات پر مشاورت کی گئی تھی۔ اپنے انٹرویو میں معید یوسف کا کہنا تھا کہ ہمیں بڑوں کی طرح بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ کشمیر اور دہشت گردی 2 مسئلے ہیں اور میں دونوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے مطابق پاکستان امن کا خواہاں ہے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کی۔ بیرون ملک پاکستانیوں کا سرمایہ ملک میں لانے کی اسکیمیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ پاکستان میں حکومتوں کی جانب سے مختلف ادوار میں بیرون ملک سے سرمایہ کو ملک میں لانے کے لیے مراعاتی اسکیمیں لائے جانے کی ایک طویل تاریخ ہے، جن میں تازہ ترین اضافہ تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ متعارف کروائی گئی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس اسکیم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی تارکین وطن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے زبردست سرمایہ کر کے ملک کی مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر پاکستان کے ہاؤسنگ سیکٹر میں جاری پرکشش مواقع کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس سیکٹر میں تارکین وطن کے لیے سرمایہ کاری کے نہایت روشن اور پرکشش مواقع موجود ہیں، جس میں وہ سرمایہ کر کے بہترین ترسیل زر کی ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کی۔ سعودی عرب نے 18 اکتوبر سے یومیہ 2.5 لاکھ افراد کو عمرے کی اجازت دے دی۔ سعودی کمیٹی برائے حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ 18 اکتوبر سے شروع ہونے والے دوسرے مرحلے میں یومیہ 2.5 لاکھ مقامی معتمرین کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ خبر رساں اداروں کے مطابق 4 اکتوبر کو عمرے کی ادائیگی سے مرحلہ وار پابندی اٹھانے کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں تقریباً 2.5 لاکھ مقامی معتمرین کو عمرہ ادائیگی کی اجازت ہوگی۔ اس حوالے سے سعودی عرب کی قومی کمیٹی برائے حج و عمرہ کے رکن ہانی العمیری نے بتایا کہ نئے مرحلے میں 2.5 لاکھ معتمرین کے علاوہ 6 لاکھ سے زائد عبادت گزاروں کو مسجد الحرم میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوسرے مرحلے کے لیے مسجد نبوی میں روزہ مبارک کے علاوہ پرانا حصہ بھی کھول دیا جائے گا۔ اس سے قبل مسجد نبوی کے صرف صحن میں نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکا سے۔ ٹرمپ نے امریکا کی جنگوں کو فضول قرار دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ملک کی جاری کئی جنگوں کو فضول قرار دے دیا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران فلوریڈا کے شہر سینٹ فورڈ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو دنیا کی فضول جنگوں سے باہر نکالیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان بے نتیجہ جنگوں کے بجائے مشرق وسطیٰ میں امن لا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ اسرائیل کے ساتھ مزید عرب ممالک کے معاہدوں کی جانب تھا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال کی نسبت اس بار بڑی کامیابی ملے گی، کیونکہ ہم 2016 کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں کورونا سے مکمل صحت یاب ہو چکا ہوں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور محسوس کر رہا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ انتخابات امریکی تاریخ کے سب سے اہم انتخابات ہیں۔ انہوں نے اپنے حریف کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو بائیڈن اچھا آدمی نہیں ہے، وہ بھول گیا کہ کون سی ریاست میں خطاب کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سینٹ کے انتخاب لڑ رہا ہوں۔ خیال رہے کہ نومبر میں امریکہ میں انتخابات ہوں گے اور جو بائیڈن صدر ٹرمپ کے لیے سخت حریف ثابت ہو رہے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے یورپی یونین سے۔ یورپی یونین روس کے خلاف پابندی عائد کرنے پر متفق۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے روسی اپوزیشن رہنما الیکسی ناولنی کو زہر دینے کے معاملے پر روس کے خلاف پابندیوں پر اتفاق کر لیا۔ لگزمبرگ میں یورپی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں فرانس اور جرمنی کو پابندیوں کا خاکہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق فرانس اور جرمنی کی طرف سے گزشتہ ہفتے ماسکو پر پابندیوں کی تجاویز کی پیشکش کی گئی تھی، جس پر یورپی یونین کے 27 وزراء نے اتفاق کیا۔ پیرس اور برلن حکام کا موقف ہے کہ روسی حکومت کے ایما کے بغیر ناولنی کو زہر نہیں دیا جا سکتا۔ ناولنی کے جسم میں نووچک نامی زہر کی موجودگی کے بارے میں کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام سے متعلق عالمی تنظیم OPCW کی رپورٹ پر روس کوئی ٹھوس جواب نہیں دے سکا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب لڑکی کو اغوا کر کے شادی رچانے کی رسم۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں اور سب ممالک میں تاریخی بنا پر مختلف نوعیت کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ان رسم و رواج میں سے کئی ایسے رسومات بھی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے خطے میں بسنے والے لوگوں کے لیے تو ناپسندیدہ ہو، لیکن مقامی افراد کے لیے عام بات اور خوشی کی بات ہوتی ہے۔ ان روایات میں سے ایسی بھی روایات ہیں جو کہ بحیثیت انسانی فطرت سخت خلاف ہوتی ہیں یا پھر اچھے معاشرے کی بالکل برعکس ہوتی ہیں۔ ایسی ہی رسم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ انڈونیشیا میں ادا کی جاتی ہے۔ انڈونیشیا کے سمبا جزیرے کے افراد لڑکی کی شادی کے وقت اس کو پہلے دولہے کے عزیز یا دوستوں سے اغوا کراتے ہیں، جس کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اس کا دردناک پہلو یہ ہے کہ لڑکی کو اپنے اغوا اور شادی ہونے کا علم ہی نہیں ہوتا اور رسم میں اس کے والدین بھی دولہے والے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی اس کے بارے میں کچھ یقینی طور سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس رسم کو مقامی زبان میں کاؤن ٹنگ کاپ کہتے ہیں، جو سمبا جزیرے کی رسم ہے۔ تاہم اس رسم کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کئی آوازیں اٹھ چکی ہیں اور قومی سطح پر اقدامات کیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی یہ رسم انڈونیشیا میں جاری ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔